قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، مد مقابل خدا الہ معبود نہیں سمجھتا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، ذاتی طور پر میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں، نہ نقصان کا اور نہ ہی نفع کا، مجھے جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ خیر یہ تو مشرکوں کا جواب دیا گیا، لیکن ہم میں جو طاقت ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے، ہمارا عہدہ ہے، ہماری عزت ہے، شہرت ہے، صلاحیتیں ہیں، تو صرف زبان سے نہ دل سے بھی تسلیم کریں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو رب کی عطا ہے، ھذا من فضل ربی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی لن یجیرنی من اللہ احد، بے شک ہرگز اللہ سے مجھے کوئی بھی بچا نہیں سکتا، یعنی میں خدا نہیں ہوں، اللہ کا محبوب بندہ ہوں، تو میں اللہ سے مقابلہ کبھی نہیں کروں گا اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ مشرکوں کو سمجھایا گیا کہ نبی تو پاک ہیں، معصوم ہیں۔ مشرکوں کو سمجھایا گیا کہ تم اللہ کا مقابلہ کیسے کرو گے جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اگر میں اللہ کو ناراض کر لوں تو اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ مجھے نہ ملے۔ نبی تو معصوم ہے، ہماری تعلیم ہے کہ تم گناہ کر کے اگر اللہ کو ناراض کر لو گے تو دنیا کی کوئی طاقت جن کی خاطر تم گناہ کرتے ہو یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اور پیغام ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں، تم میری بات سمجھو اور ان باتوں پر غور کرو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ دیکھیے یہ پھر عرض کروں کہ ٹی وی پر جو اکثر مفسرین آتے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو عالم بھی نہیں ہیں، کوئی جانوروں کا ڈاکٹر ہے، کوئی انسانوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، تھوڑا ترجمہ سیکھ لیا، تھوڑی عربی سیکھ لی اور یہ مفسر بن گئے۔ اب یہ کسی آیت پر جب تبصرہ کرتے ہیں تو پورے قرآن پر، یہ پوری احادیث کے ذخیرے پر یا تفاسیر پر نظر نہیں ہوتی۔ تو ٹی وی پر ایک صاحب آئے اور انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک یہ بات کہہ دی کہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی طرف سے یہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ کہیں ہوگا خالدین فیہا، جہنمیوں کا ذکر ہوگا اور وہاں یہ ہوگا کہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کہنے لگے دیکھیں جہاں بھی جنت کا ذکر ہے وہاں ابدن کے الفاظ ہیں اور جہنم کا ذکر ہے وہاں ابدن کے الفاظ نہیں، لہذا اگر کوئی کافر جہنم میں گیا بھی تو پھر بالآخر وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھیں یہاں پر تو فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ابدن کے الفاظ یہاں پر تو ہیں اور کئی مقامات پر ہیں۔ تو قرآن کی ایسی تفسیر کرنا حرام ہے کہ جو دوسری آیت سے ٹکرائے۔ تو انہوں نے کہا کہ پورے قرآن میں ابدن کے الفاظ جہنمیوں کے لیے نہیں ہیں، لیکن ایسی بات نہیں۔ تو یہ نادانی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی غلط تشریحات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو جو کافر ہے، جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ کون کمزور مددگار ہے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کس کی تعداد کم ہے۔ کافر کہتے تھے کہ مسلمان کمزور ہیں، ان کی تعداد کم ہے، تو فرمایا کل بروز قیامت پتہ چلے گا کہ تعداد کس کی کم ہے اور کس کی زیادہ ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان ادری اقریب ما توعدون،
ام یجعل لہ ربی امدا، ہو سکتا ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہو، اور ہو سکتا ہے میرے رب نے اسے دور رکھا ہو۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے سال کا تعین اور عذاب اور مہلت کب ختم ہوگی اس کا تعین بتانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا۔ تو فرمایا تم یہ غور کرو، ہو سکتا ہے یہ عذاب اب قریب آ چکا ہو، جیسے موت ہے تو ہم اللہ کے نیک بندے اگر اللہ کی عطا سے جان بھی لیں کہ فلاں مر جائے گا اتنے دنوں کے بعد، تب بھی انہیں بسا اوقات اجازت نہیں ہوتی کہ وہ بتائیں، تو وہ یہ کہیں گے ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک لمحہ باقی ہو سکتا ہے ایک سال باقی ہو، تم زندگی کا آخری دن سمجھ کر اس کی تیاری کرو۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا۔ یہاں تک تو آیت میں اتنا ہی حصہ ہے، لیکن جب قرآن پاک کی آیت کو آدھا لیا جائے یا مفہوم کو آدھا لیا جائے، یہ آیت تو مکمل ہے لیکن دیکھیں اس پر 26 آیت پر لا لکھا ہوا ہے۔ لا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس پر رکنا نہیں ہے، آگے ملا کر پڑھنا ہے۔ تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس نے یہ لکھا، وہ کتاب آج بھی میرے پاس موجود ہے، اس نے یہ لکھا تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا۔ پھر یہ آیت کریمہ یہاں تک لکھی احدن تک، حالانکہ یہاں پر لا لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر وقف درست نہیں، آگے جا کر آپ وقف کریں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور کہا یہ تو قرآن پاک میں ہے، غیب کا جاننے والا کسی کو غیب کا علم دیتا ہی نہیں۔ کتنی بڑی نادانی ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں۔ علامہ اقبال نے درست کہا الا من ارتضى من رسول، عام لوگوں کو غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے، معنی یہ ہے انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب یہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، یہ اصل میں کاہنوں کی مذمت ہے جو کہتے ہیں کہ جنات ہمیں غیب کا علم دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، جب غیب کا علم اللہ تعالی عطا فرماتا ہے نبیوں کو، رسولوں کو، تو ان کے آگے وَمِن خَلْفِهِ، اور ان کے پیچھے رَصَدًا، فرشتوں کا پہرا چلتا ہے، کوئی جن اس غیب کو چرا نہیں سکتا۔ لہذا جنات کو غیب کا علم نہیں، اللہ کے نبیوں کو غیب کا علم اللہ کی عطا سے ہے، اور نبیوں سے فیض ملا اولیاء کو، جتنا اللہ نے چاہا انہیں غیب کا علم اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب کا اللہ نے احاطہ فرما لیا۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کی گنتی کو اس نے پورا کیا۔ ہر چیز اللہ تعالی کے علم اور قدرت کے تحت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔ قل، اے محبوب